بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو طالب کثیر الحیات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حقیقی بہن بھائی تو نہ تھے، لیکن خاندان ابو طالب کے بچے حقیقی بہن بھائیوں کی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بہنوں میں سے سب سے بڑی ام ہانی سے ایک ہی گھر پرورش پانے کی وجہ سے زیادہ انسیت تھی۔ خود ام ہانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتی تھی، جو زندگی کی آخری سانسوں تک قائم رہی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاختہ کچھ نے ہندو بھی لکھا تھا، لیکن اپنی کنیت سے مشہور ہوئی۔ والد جناب ابو طالب اور والدہ جلیل القدر صاحبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت جعفر طیار اور حضرت عقیل کی حقیقی بہن ہیں۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئی۔ جس دن مکہ فتح ہوا، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر کے کھانا کھایا اور 8 رکعت نماز چاشت پڑھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کی سیر کروائی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کو کچھ عرصے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تربیت کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی تھی۔ بحیثیت کے کچھ ابتدائی دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مقامات پر اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک کوہ صفا کے دامن میں واقع گھر دار الرقم، جو ابو جہل کے بھتیجے حضرت ارقم کی ملکیت تھا۔ یہ مسلمانوں کا پہلا اسلامی مرکز اور دینی درسگاہ تھی، جبکہ دوسرا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بہن ام ہانی کا تھا۔ ایک دن مولا علی رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری بہن ام ہانی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ام ہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو فرمایا تھا، اے چچا جان، آپ ام ہانی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ لیکن ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رشتے سے انکار کر دیا۔ اس وقت ابو طالب نے اس رشتے کو کرنا پسند نہیں کیا، جن کی علماء کرام نے بے شمار وجوہات بیان کی تھی۔ یہاں ہم صرف ایک کا ذکر کر رہیں گے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے رشتے کا اپنے چچا جان کو کہا تو چچا نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ام ہانی کے رشتے کے بارے میں بنو مخزوم کو کہا ہے، بنو مخزوم کو ہاں کر دی ہے۔ قریبی رشتے دار کی وجہ سے ان کو انکار کرنا اب مناسب نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے تھے۔ ابو طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت ام ہانی کی شادی ہبرو بن ابی وہیب سے کی تھی۔ حضرت ام ہانی کے خاوند نے اسلام قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی تھی۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کا بہت دل کرتا تھا کہ میری بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے۔
یہ شادی ہو جائے تو یہ بہت ہی شرف اور اعزاز کی بات ہوگی۔ ایک دن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری بہن ام ہانی سے شادی کر لیں تو ہماری رشتہ داری اور مضبوط ہو جائے گی۔ ام ہانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن بھی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ام ہانی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند فرماتے ہوئے ام ہانی کو نکاح کے لیے پیغام بھجوایا۔ تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان و مال قربان ہو۔ ام ہانی نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بہت عزیز ہے، میری اولاد یتیم ہے، مجھے اس کا ڈر ہے کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے میں مشغول ہو گئی تو میری یتیم اولاد کو وہ حق حاصل نہیں ہو سکے گا جو ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر میں اولاد کا حق ادا کرنے میں مصروف ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے سے محروم ہو جاؤں گی۔ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا نہ کر سکی تو وہ میرے لیے بہت شرمساری کی بات ہوگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ہانی کی یہ بات سنی تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمانے لگے، قریش کی عورتیں سب عورتوں سے بہادر اور بہتر عورتیں ہیں۔ قریش کی عورتیں اپنے خاوند کی خدمت بھی بہتر طریقے سے انجام دیتی ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش بہترین کرتی ہیں اور ہر سواری کرنے میں بھی ماہر ہوتی ہیں۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس عورت کا رنگ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتے ہوئے کالا ہو جائے، مجھ میں اور اس عورت میں روز محشر اتنا فاصلہ ہوگا جتنا کہ ہاتھ کی دو انگلیوں میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ مزید واقعات کے لیے پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو